ملٹیپل چوائس چیپٹر 3 پیج 48 کہتا ہے کلاسیفیکیشن مینز دا گروپنگ آف آرگنزم آن دا بیسس آف کس چیز کی بیسس پر کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. یہ بی والا درست ہے. دا فیچرز دے ہیو ان کامن جو ایک جیسی خصوصیات والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے گروپس بنائے جاتے ہیں. تو کلاسیفیکیشن جو ہے ان فیچرز کی بیسس پہ کامن فیچرز کی بیسس پہ کی جاتی ہے. پھر کہتا ہے دا کنگڈم پروٹسٹا انکلوڈس کنگڈم پروٹسٹا میں کیا شامل ہوتا ہے. اے والا ٹھیک ہے. یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر آرگنزمز جن کا پرامیننٹ نیوکلیس ہوتا ہے. پروٹسٹ جو ہیں ان میں پرامیننٹ نیوکلیس ہوتا ہے. تیسرا وائرسز آر ناٹ کلاسیفائڈ ان اینی کنگڈم بیکاز وائرس جو ہیں ان کو کسی کنگڈم میں کیوں نہیں رکھا جاتا پترا. وائرس جو ہیں نہ جاندار ہوتے ہیں نہ بے جان ہوتے ہیں اسی لیے انہیں کسی کنگڈم میں جو ہے ان کو آرگنزم ہی نہیں کاؤنٹ کیا جاتا. تو یہ ڈی والا جواب درست ہے. دے آر ناٹ کنسیڈرڈ آرگنزمز انہیں جاندار ہی نہیں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. چوتھا وائرسز آر اسائنڈ ٹو دا کنگڈم. وائرسز کون سے کنگڈم کو اسائن کیے جاتے ہیں جب آرگنزم ہی نہیں ہے تو نان آف دا ابو کسی میں بھی نہیں جو ہے شامل ہوتے. پھر کہتا ہے a related group of genera comprises پترا جینس جو ہیں وہ مل کر فیملی بناتے ہوتے ہیں تو جنیرا کا گروپ جو ہے وہ فیملی کہلاتا ہے. بی والا جواب درست ہے. اس کے بعد ان وچ کنگڈم وڈ یو کلاسیفائی یونی سیلولر یوکریاٹس کون سے گروپ میں آپ یونی سیلولر یوکریاٹس کو جو ہے وہ رکھیں گے. پترا پروٹسٹا میں جو ہے سی ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھنا 9th والے یہ جو ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں ان میں جواب رٹنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری سوال سمجھنا ہے. سوال نہیں سمجھ ہوگی کبھی بھی جواب بے شک جتنا مرضی آتا ہوگا نہیں دے سکو گے. ان بائی نامیکلیچر میں دا فرسٹ لیٹر آف ڈیش نیم از کیپیٹلائزڈ کس چیز کا پہلا نام جو ہے وہ کیپیٹل لیٹر ہوتا ہے. تو بدرا جینس کا نام جو ہے وہ کیپیٹل لیٹر ہوتا ہے. جینس کا نام جو ہے وہ کیپیٹل لیٹرز میں ہوتا ہے. یہاں ایک مثال بھی ہے سوال 9 میں. یہ کینس لیوپس اسپیشی کا نام ہے. کینس جو ہے وہ اس کا جینس ہے. پترا کینس کا سی جو ہے یہ بڑا ہے. جینس کا پہلا لیٹر کیپیٹل ہوتا ہے. اسپیشی کا پہلا لیٹر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. تو پترا بائی نامیکلیچر میں جینس کا پہلا لیٹر جو ہے وہ کیپیٹل ہوتا ہے. پھر کہتا ہے کہ کون سی ترتیب درست ہے. پترا ترتیبوں میں سب سے پہلے اسپیشی آتی ہے. ٹھیک ہے یہ ہے یہ ایک جواب جس میں اسپیشی پہلے آ رہی ہے ڈی والا. اسپیشی پھر جینس پھر فیملی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پترا یہ ڈی والا جواب جو ہے جو اسپیشی سے شروع ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے. نامہ کہتا ہے کہ آرگنزم کا نام لکھنے کا کریکٹ طریقہ کیا ہے. پترا یہ اے جو ہے یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک طریقے سے لکھا ہوا ہے کینس لیوپس کیونکہ سی جو ہے وہ بڑا ہے دوسرے کا ایل چھوٹا ہے. اس کے بعد 10واں سوال جو ہے کہتا ہے a certain organism is multi cellular ایک آرگنزم زیادہ سیل والا ہے. adapted for photosynthesis فوٹوسنتھسس کرتا پترا آنکھیں بند کر کے باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پلانٹس جو ہیں وہ فوٹوسنتھسس کرتے ہیں. اس کا کنگڈم پلانٹی ہوگا.
کہتا ہے اسپیشیز دیٹ آر ان دا سیم ڈیش آر مور کلوزلی ریلیٹڈ. اب ادھر دیکھنا ہے کہ ان میں چھوٹی چیز جو ہے وہ کون سی ہے. فیملی چھوٹی ہوتی ہے. دو جواب فیملی والے ہیں. ان دو جوابوں میں سے ایک درست ہے. فیملی کے بعد جو ہے جینس پہلے آتا ہے، فیملی بعد میں آتی ہے، یہ ترتیب غلط ہے. بی والا جو ہے فیملی والا جواب ٹھیک ہے. فیملی اور آرڈر جو ہے اس میں اسپیشیز جو ہے وہ زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوں گے. 12 میں کہتا ہے when the last member of a particular species dies، کہتا ہے کہ کسی اسپیشی کا آخری ممبر جب مر جاتا ہے تو پترا سیدھی سی بات ہے اس کو ایکسٹنکٹ اسپیشی بولتے ہیں. بی والا جواب جو ہے وہ درست ہے. باقی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آخری ممبر مر جائے تو وہ ایکسٹنکٹ اسپیشی کہلاتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے اوبارا بسٹرڈ جو ہے یہ کب مائیگریٹ کرتا ہے پاکستان میں کب ہجرت کر کے آتا ہے. پترا یہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتے ہیں. ہماری سردیوں میں ادھر کم ٹھنڈ ہوتی ہے اس لیے ادھر آ جاتے ہیں تو ونٹرز میں پترا آتے ہیں. تو اوبارا بسٹرڈ جو ہیں وہ ونٹرز میں پاکستان میں آ کے سیٹل ہوتے ہیں.